السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم۔ یہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ ہے، سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 153 سے لے کے 157 تک تلاوت کی گئی۔ سورۃ البقرہ کی جو آیات ابھی تلاوت کی گئی، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ایمان والوں کو یہ حکم دیا، جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی تکلیف تمہیں پہنچے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استعانت طلب کرو، یعنی مدد، اور وہ مدد صبر اور نماز کے ذریعے سے ہوگی۔ صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی کو جو مصیبت پہنچی ہے یا جو تکلیف پہنچی ہے اس کے اوپر آدمی کو برداشت کرنا چاہیے، اور اس مصیبت کے ازالے کے لیے، اس مصیبت سے باہر نکلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ صلاۃ کے یہاں پہ ایک تو وہ معنی ہے کہ یہ صلاۃ ہے جو ہم روزمرہ میں پڑھتے ہیں، ایک صلاۃ وہ ہے جو جس کے معنی دعا کے بھی آتے ہیں۔ تو یہاں پہ دونوں بھی چیزیں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ کیونکہ صبر اور صلاۃ کا لفظ لایا گیا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تم صبر کرو اور اللہ سے دعا کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، تم پلٹو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ایک بہترین طریقہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری تربیت کر رہے ہیں اپنی کتاب میں، قرآن میں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ جو ہوا ہے نا، وہ کتاب اللہ سے دور ہو چکے ہیں بالکل یا طور پہ۔ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے ہماری تربیت کے لیے، ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے، اور ہمارے پاس قرآن کے ذریعے سے نہ تو ہماری تعلیم ہو رہی ہے، ہماری تربیت ہو رہی ہے۔ ہم کو قصے اور کہانیوں میں الجھا دیا گیا ہے، یا فضائل میں جناب علی مست اور مگن رکھا گیا ہے کہ تم یہ کر لو، اتنی فضیلت، وہ کر لو اتنی فضیلت۔ تو ہمارے اندر تربیت ہی نہیں ہے، ہمارا تزکیہ ہی نہیں ہو رہا، ہماری تربیت ہی نہیں ہو رہی قرآن سے۔ اب رہا قرآن چونکہ تعلیم اور تزکیہ کی کتاب ہے تو ہم نے اس کتاب کو ثواب کی کتاب بنا دیا، پڑھ کے لوگوں کو بخشو بس ختم۔ ہماری زندگی سے کتاب کا تعلق ہی نہیں ہے۔ اب تو ہم نے کتاب قرآن کو مردوں کے حوالے کر دیا ہے، کوئی مر گیا تو اس کے 30ویں، اس کے 40ویں، بس یہ معاملہ ہو گیا قرآن کے ساتھ میں۔ تو پھر قرآن کی وہ روحانیت، قرآن کا وہ تزکیہ، وہ تربیت کیسے ہوں گی پھر ہماری؟ ہمارا تعلق قرآن سے ہے ہی نہیں، یا ہے تو پھر یہ ہے سمجھے چند رسومات کی حد تک ہے۔ ایمان والوں کو یہ بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، استعینوا صبر کرو، والصلاۃ صبر اور نماز کے ذریعے سے آپ اللہ کی مدد لے سکتے ہیں۔
یہاں پہ دراصل اللہ سے مدد مانگنا محذوف ہے. یہاں پہ یہ دوسرے مقام پہ بھی ایک آیت آتی ہے سورہ یونس میں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم سے فرماتے یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم اللہ ہی سے مدد مانگو اور صبر کرو. اللہ تمہارا امتحان لے رہا، فی الحال آزمائش ہے پوری زندگی. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور پھر آگے چل کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین. دیکھیے بے شک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد جو ہوتی ہے نا، اللہ کی رحمت، وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی صبر کے معنی یہ ہیں کہ آدمی کے جو حالات پیدا ہوئے ان آدمی کا وہ ان حالات سے مقابلہ کرے، وہ برداشت کرے. آدمی اگر حالات سے مقابلہ نہیں کرے گا تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ جس مقصد کے لیے پیدا کیا امتحان کے لیے، تو پھر وہ کیسے ہونا بتائیے آخرت کے لیے. تو اسی لیے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، نہیں فرمایا. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرتے ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے اگر ہم اللہ سے دعا کریں گے اللہ ہماری مدد کر، ہم جب اللہ سے اللہ میں بہت پریشان ہوں مدد کر، تو پھر اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل مدد ہوگی، لیکن کب ہوئیں گی؟ صبر کے بعد ہوئیں گی. اب صبر ہی نہیں کر رہے اللہ میری مدد کرو بولے تو کیسا ہوگا؟ اللہ اپنی کتاب میں اس کو بتا دیا بھائی صبر کرو، اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے، تم کو حالات سے جناب علی گزار رہا ہے جن حالات سے، تو اس میں ظاہر ہے کہ آئندہ مستقبل جو نتائج نکلیں گے صبر کے بعد تمہارے لیے مثبت رہیں گے، اچھے رہیں گے. فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اب اس کے بعد جو بات آ رہی ہے وہ بڑی اہم ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تم انہیں مردہ مت کہو، مردہ مت بولو. اللہ کے راستے میں جو لوگ قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، اللہ پابند کر رہے ہیں کہ تم مردہ مت کہو. کیوں مت کہو مردہ؟ اللہ آگے چل کے فرماتے ہیں بل احیاء، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون. دیکھیے اللہ یہاں ختم نہیں کرا کہ وہ زندہ ہے بول کے، نہیں بتایا یہ بات تاکہ انسان گمراہی سے بچے. اب اگر اللہ سے اتنی بات بولو مرے نہیں زندہ ہے بولتے جناب علی، پھر جب خبروں کی وجہ مدد مانگنا شروع کر دیں کچھ بھی زندہ ہے. تو اللہ کیا بولا؟ وہ زندہ ہے لیکن وہ زندگی تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی، تمہارے شعور و ادراک سے باہر ہے وہ زندگی. شہادت کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ یہ بات بتا دی گئی. اچھا یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فرمایا کہ وہ مردہ مت کہو وہ زندہ ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ یہ اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا پس منظر اللہ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں مسلمان جب جنگ احد میں شہید ہوئے 70 سے زیادہ مسلمان، تو وہاں پہ اس جنگ میں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسکیم بنائے تھے. بہرحال مشرکین مکہ کی طرف سے جو حملہ ہو رہا تھا ان کے مقابلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام مدینہ اور آپ کے جو حلیف تھے دوسرے لوگ یہود و نصارہ بھی تھے اس میں، ان سے بھی مشورہ کیا کہ بھائی ہم مقابلہ کہاں کریں گے، ہم دور جا کے کریں گے یا پھر مدینہ کے قریب کریں گے، شہر کے قریب. تو بہرحال اس قسم کی کچھ مشورے ہوئے، تو بہرحال ان مشوروں کے اندر کچھ بات ہوئی، تو اس کے اندر جو ہے بہرحال مدینہ کے قریب وہ جنگ لڑی گئی. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا اپنے، اور جیسی آپ نے پہنا باقی کے صحابہ کرام نے بھی پہنا. اچھا اب اس میں کچھ لوگ، مدینے کا جو منافق تھا سردار،
عبداللہ بن ابی، آپ جانتے ہیں اس کو، مشہور تاریخ میں وہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے اختلاف کیا تھا کہ میرے مدینے کے باہر جا کے لڑیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے قریب لڑے، تو لہٰذا اس نے کیا کیا کہ میری رائے کو نہیں مانے، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے کچھ لوگ تھے ان کو لے کے نکل گیا ہوں واپس۔ اب یہ جنگ ہوئی، اس جنگ میں 70 مسلمان جو ہے شہید ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے اس میں۔ تو اس وقت جو جنگ سے واپس آ گئے تھے منافقین، وہ لوگ یہ پروپگنڈا کرنا شروع کر دیے، ہماری بات نہیں مانے، ایسا ہوا، یہ مر گئے۔ انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا، اگر یہ لوگ ہماری بات مانتے، ہم جیسا بولے ویسا وہ محاذ کرتے تو یہ قتل نہیں ہوتے۔ یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت، اچھا ان سے یہ کہو قُلْ فَادْرَؤْا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر ٹھیک ہے تمہارا یہ نظریہ ہے کہ وہ جنگ میں جانے سے ہی مارے گئے ہیں، تو تم گھر میں بیٹھ کے اپنی موت کو ٹال کے بتاؤ۔ ہاں، تمہارا نظریہ یہ ہے کہ وہ جانے سے مارے گئے ہیں نا، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر تمہاری موت تمہارے بستروں کے اوپر بھی لکھی ہوئی ہے تو تم بستر پہ مرو گے، اور اس وقت تم بستر پہ مرے تو تم ہے نا بھائی، تم گھر میں بیٹھے تو اب گھر کے اندر موت نہیں آتی جو بول رہے، تم تو گھر کے اندر موت کو ٹال کے بتاؤ۔ تم اس بیک گراؤنڈ میں اللہ والے منافقین کا پروپگنڈا تھا کہ دیکھو ابھی تو جناب علی وہ موسم بھی ایسا تھا کہ کھجوروں کے پکنے کا موسم تھا جب جنگ ہوئی، وہ کھجوروں کے باغ لہلا رہا تھے، پکنے والے تھے، فصل کٹنے والی تھی، تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھو اچھی خاصی اپنی جو ہے زندگی جو ہے اپنے باغات کو چھوڑ دیے، فلاں کا شہید ہو گئے، یہ پروپگنڈا شروع کر دیے وہ لوگ، یہ تو مر گئے بولے۔ تو اس زمن میں اللہ بولا وہ مرے نہیں، زندہ ہیں، تمہارا یہ پروپگنڈا ہے یہ مر گئے لیکن وہ زندہ ہیں۔ اور اللہ فرمائے کہ پھر دوسرے بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر وہ زندہ ہیں لیکن وہ زندگی تم نہیں سمجھ سکتے دنیا میں رہ کے، وہ شہداء کی زندگی کو تم سمجھنا ہے تو تم کو بھی شہید ہونا پڑے گا، اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی وہ، کیونکہ مزہ ہے وہ شہادت، بہت بڑا مزہ ہے۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مزہ ہے شہادت میں۔ جنت میں اتنی ایسی ایسی نعمتیں ہیں، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ ان کی لذت کے لیے، آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی لذت، ہم نے ایسی ایسی نعمت میں جنت کے اندر مہیا کر کے رکھی ہے۔ جنت تو جب اللہ تبارک و تعالی ان شہداء سے پوچھے گا، دیکھیے اب جنت میں ہے، یہ بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے؟ تو شہداء کہیں گے اللہ ہم کو جنت سے واپس بھیج دے تاکہ ہم پھر شہید ہو کے آ جائیں جنت میں۔ معمولی کون سی نعمتوں میں ہے وہ، لیکن شہادت کی جو لذت ہے اس کے متعلق جنت ان سے پوچھے گا اللہ پر، اگر بتاؤ کہ تمہاری خواہش کیا ہے، تو اللہ ہم کو دنیا میں پھر بھیج تاکہ ہم شہید ہو جائیں اور پھر جنت میں آئیں۔ تو کتنا بڑا وہ ہوگا، وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کا۔ وہ جو بات کہی حدیث میں بات آئی تھی، تو شہادت وہ مقام ہے، یعنی وہ اس مقام کو کہ جناب علی وہ سمجھ نہیں سکتا زندہ رہتے ہوئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تو یہاں اتنی سی بات کہہ دیا ہے، اور اس کی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں دیا ہے، وہی جنگ احد کے متعلق آ رہی ہے تفصیلات، کہ صحابہ شہید ہو گئے، اس کے اندر بہرحال بہت ساری باتیں اس میں آئیں۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمایا وَلَا تَقُولُوا، فرمایا مت کہو انہیں جو مردہ ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، بلکہ وہاں فرمایا تم گمان بھی مت کرو، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرو،
تمہارے خیال میں بھی نہیں آنا ہے کہ وہ مردہ ہے. قتلوا فی سبیل اللہ بل احیاء، اللہ فرماتے کہ نہیں وہ زندہ ہیں. پھر فرمایا وہاں پہ کہاں زندہ ہیں وہ؟ خبروں میں نہیں ہے، وہ زندہ خبروں میں نہیں ہے. عند ربہم یرزقون، وہ اپنے رب کے پاس ہیں اور کھاتے پیتے مست ہیں. یہ دیا قرآن موت کے بعد کی. تو یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خاص طور پہ یہ شہداء کا جو ذکر کیا گیا ہے وہ اس بیک گراؤنڈ، اس پروپگنڈے کے ضمن میں کیا گیا. جواب جو اللہ دیا اس کے یہ معنی نہیں کہ صرف شہداء زندہ ہیں، نہیں، انبیاء کرام زندہ ہیں، اولیاء کرام زندہ ہیں. بہرحال ہر مومن زندہ ہے، ہر کافر بھی زندہ ہے موت کے بعد، مرے نہیں. تو کہاں زندہ ہیں یہ، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جو خبروں کے چکر کاٹ رہے ہیں نا، قرآن اس کی تردید کیا ہے. خبریں تو محض ایک علامت ہے ان کے جسم کو رکھنے کا، اور آپ خبر میں جسم کو رکھنے کے بعد میں تو ظاہر ہے کہ وہ جسم مٹی ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں رکھا وہاں پہ. یہ بات خود قرآن میں کہی گئی ہے. کہ جب ہم دفناتے میت کو اس وقت جو آیت پڑھی جاتی ہے وہ اس میں یہی ہے، وہ جملے 3 جملے وہ آیت کے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. مٹی جب ڈالتے ہیں تو 3 جملے ہیں. پہلا جملہ یہ ہے ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا تھا. دوسرا جملہ یہ ہے وفیہا نعیدکم، اور اسی مٹی میں ہم تم کو ملا رہے ہیں، تو مٹی ہو جاؤ گے. پہلے بھی مٹی تھے تو مٹی سے تم کو بنایا گیا، پھر تم کو دوبارہ مٹی میں ملا دے رہے ہیں. منہا نخرجکم تارۃ اخری، تو پھر حشر ہوگا تو اس وقت اسی مٹی سے تم کو دوبارہ اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. کلیئر ہو گئی بات. اب انسان کا جسم تو خبر میں مٹی ہو گیا. انسان کے اندر ایک انسان ہے اصل، وہ ہے اصل انسان. تو موت کا فرشتہ آتا ہے نا جو اندر کے انسان کو نکال لے کے چلے آتا انہیں. اس کے بعد باقی کیا رہتا؟ آپ 2-3 دن اگر آپ کو نہیں دفنائے دے تو بدبو اڑ جاتی ہے آپ کے لیے. وہ انسان کے اندر جو انسان ہے اس کو نکال لے کے کیا آتا تھا. اب اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ ہے ایک، جو سورہ مومن میں فرماتے وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. عالم برزخ کے معنی یہ ہیں کہ جتنے انسان مر رہے ہیں اور وہ سب عالم برزخ میں وہ جمع ہو رہے ہیں پورے. وہ بھی ایک دنیا ہے برزخ کی، اور وہ کب تک رہیں گا وہ عالم برزخ؟ قیامت تک رہیں گا. الی یوم یبعثون، اس دن تک دوبارہ تم سے جب اٹھایا جائے گا. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو عالم برزخ میں جو بھی بہرحال کیا کیفیت ہے اس کے میں نہیں سمجھ سکتے، قرآن کہہ رہا ہے تم نہیں سمجھ سکتے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک سورہ تکویر میں آیت مبارک آتی ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ. پھر کیا کیا جائے گا؟ جو اندر سے جو انسان کو نکالا گیا ہے نا، پھر قیامت والے دن اسی انسان کو اس خبر والے انسان سے وہ جسم میں جوڑ دیا جائے گا، اور انسان اٹھ کے ٹھہر جائے گا. جب ٹھہر جائے گا وہ، اسے یبعثون کہتے ہیں. پورے جتنے بھی ہیں وہ چاہے آپ جلا لو، راغ بنا لو، بہا لو، کچھ بھی کرو، اس سے بحث نہیں ہے. وہ اصل انسان تو چلے گئے آپ کے اندر سے. اللہ تبارک پڑے ہوئے لاشیں ادھر ادھر، اس سے کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو جسم ہے، مٹی سے پلا ہوا جسم ہوتا ہے نا. دیکھیے غذا کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ جسم کو پڑتی ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں جو فرمایا ہے شہداء کو جو جسم دیا جائے گا وہ جسم کی شکل کیا ہوگی ہم نہیں جان سکتے. آپ
اس کا شعور نہیں کر سکتے. بول رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جسم ہے تو جسم کو غذا کی ضرورت ہے، تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کھاتے اور پیتے اپنے رب کے پاس. اب وہ کیا کھا رہے ہیں، ہماری طرح غذا ہے، وہ کون سی غذا ہے نہیں معلوم آپ کو، ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا. بس آپ کو ایمان لانا ہے کہ ایک زندگی ہے عالم برزخ کی، یہ دنیا اور آخرت کے درمیان والی ایک زندگی ہے، اس سے کہتے ہیں عالم برزخ. برزخ کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں کہ آڑ، روکے رکھنا. روکے رکھنا کیا مطلب ہوا آپ کا، یعنی قیامت تک ان کو وہاں پہ روکے رکھا گیا ہے. قیامت ہوگی تو پھر ان کو اٹھا لیا جائے گا، یہ اصلی جسم کے ان کو لوٹا دی. یہ ہے اصل قرآن کا فلسفہ کہیے آپ، حقیقت کہیے. یہ تو اب یہ بات سامنے آنے کے بعد اب یہ بات نہیں ہے کہ ہم قبروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کچھ قبرت بطور ایک علامت کے ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں. یہ اصل چیز کو، اس بات کو سمجھنے کی ہے، اصل میں نہیں سمجھ رہے ہم. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ شہداء کے متعلق جو بات فرمائی، دیکھیے آپ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہاں پہ فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس کھاتے اور پیتے ہیں، مزے میں ہیں. ہم آگے چل کے پھر اس کی دوسری آیت پہ چلیں گے، آیت نمبر 55 پہ، 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اب دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے آپ کو. ہم جو بار بار یہ کہتے ہیں میں بہت پریشان ہوں بھائی، فلاں ہوں بھائی، فلاں ہوں بھائی، فلاں، یہ آدمی کے جو بھی ہوتے ہیں نا شکوے شکایتیں زبان کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لازماً اور لازماً ہم تم کو آزمائیں گے کسی قدر. کیسے آزمائیں گے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کا ماحول ہوگا چاروں طرف، ایک ڈر کا ماحول سے آزمائش ہوگی. آپ جہاں پہ رہ رہے ہیں، جس طرح اللہ کے اوپر ایمان لائے تو پھر اللہ آپ کو آزماتا ہے. کیا یہ واقعی میں اللہ سے ڈرتے ہیں یا دیگر مخلوقات ہیں ان سے ڈرتے ہیں؟ بھائی امتحان تو ہوگا نا آپ کا. پھر امتحان سب سے پہلے جو لیا جا رہا آپ کا من الخوف، خوف، باطل طاقتیں. آپ اللہ کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں اور آپ ایسے ماحول میں ہیں کہ چاروں طرف جناب اہل باطل ہیں آپ کے لیے، اور وہاں پہ آپ جناب علی اہل حق ہیں. بس ایک خوف کا ماحول ہے آپ کے لیے. اس ماحول میں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی امتحان لے گا آپ کہ آپ واقع میں جو آپ ایمان لائیں اس کے اوپر قائم رہتے یا نہیں رہتے، پھر یا پھر اہل باطل کے ساتھ مل جاتے تم بھی، یا پھر اسلام برائے اسلام صرف نام کے مسلمان رہ جاتے تم. یہ امتحان ہوگا من الخوف. اللہ اپنی کتاب میں واضح کر دیا اس بات کو. تم امتحان کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتے، امتحان تو لیا جائے گا تمہارا لازماً. فرما اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ لام تاکید آ رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں ایک تو نبلونکم، تمہیں آزمایا جائے گا، لیکن یہاں کیا فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، لازماً تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان لیا جائے گا. یہ لازم فرما اللہ تعالیٰ. کیسے لیا جائے گا؟ کچھ امتحان لیا جائے گا من الخوف، خوف کا ماحول ہوگا. اب دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کا ڈر رکھتا ہے، اہل باطل کا یا اللہ کا ڈر ہے. یہ اس کا امتحان لیا جائے گا زندگی کے ہر معاملے میں، ہر موڑ کے اوپر اس کے امتحان ہوگا. یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے ایک مقام پہ، بلکہ 2-3 مقامات پہ آیت مجھے یاد آئی، اس میں فرماتے ہیں ایمان کا واسطہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر واقع میں تم مومن ہیں تو ان سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو. اب پھر ایمان کا جائزہ لینا اپن، اگر واقع میں ہمارے اندر ایمان ہے تو یہ ایمان جو نا اہل باطل سے ڈرنے نہیں دیتا آپ کو. اگر ایمان نہیں ہے یا بجھا ایمان ہے تو پھر ہم اہل باطل سے ڈریں گے بھر قدم کے اوپر، ان سے کمپرمائز بھی کریں گے ہم. بڑی پیاری آیت ہے یہ،
غالباً سورہ انفال کی آیت ہے، فرمایا فلا تخافوہم، ان سے مت ڈرو، اہل باطل سے، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم دعویٰ ہے کہ تم مومن ہے تو پھر. اور یقین مانیے آپ اللہ کی ذات کے اوپر اگر آپ کا یقین ہے نا، آپ کا باطل سے آپ نہیں ڈر سکتے. آپ تو یقینی کیفیت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لانا چاہ رہے ہیں آپ کی زندگی میں. یہ خالی جناب یالی یہ پھرا ایمان سمجھ میں آ رہا، یہ خالی گلتی والا ایمان، میٹھے میٹھے باتاں جناب یالی، یہ نہیں. ایمان آپ کا اتنا مضبوط ہونا ہے. صحابہ کا ایمان تھا، اس لیے صحابہ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے معیار بنا کے رکھ دیا. ہمیں ایمان جو ہے وہ صحابہ والا مطلوب ہے. وہ آپ پڑھ لیجئے خود قرآن مجید کے یعنی سورۃ البقرہ کے دوسرے رکوع میں آیت مبارکہ آتی ہے، وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آمنو کما آمن الناس. اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان کی طرح ہے تو پھر وہ ایمان اللہ کے پاس قابل قبول ہے. نہیں اگر وہ ایمان ہے تمہارا اپنا ہے، تمہارا سمجھ میں آ رہا تو نہیں. ایمان کے لیے تو اللہ نے ایک جماعت کو آئیڈیل بنا کے رکھ دیا ہے، وہ صحابہ والا ایمان ہے. وہ ایمان اللہ کو مطلوب ہے، وہ ہیں تو پھر مومن ہیں، تو پھر ہدایت بھی اللہ کی طرف سے. یہ بات اسی صورت میں آگے چل کے فرمائیں فَإِنْ آمِنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر تم صحابہ کی طرح ایمان لاؤ گے تو تمہیں ہدایت سے نوازا جائے گا، ہدایت ملے گی تمہیں. اگر صحابہ کی طرح تمہارا ایمان نہیں ہے، صرف باپ دادا کی طرح تم موروثی اگر مسلمان ہے، صرف میرے باپ مسلمان، میرے دادا مسلمان، میں بھی مسلمان، تو یہ ایمان اللہ کے پاس جناب علی کوئی وزن نہیں رکھتا، کوئی معنی نہیں رکھتا. اور پھر یہ موروثی جو ایمان ہوتا ہے نا، اس ایمان میں کوئی انقلاب نہیں ہوتا، اس ایمان میں انسان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. موروثی اگر ہے تو نہیں، اگر اس کا اپنا ایمان ہے، اس کی اپنی ڈسکوری ہے، وہ اس کی اپنی تحقیق ہے، وہ تو پھر وہ ایمان زندہ ایمان ہوگا. وہ زندہ ایمان ہوگا. اور وہ ایمان کو زندہ کرنے کے لیے کلام اللہ رکھا اللہ نے. قرآن کو بار بار پڑھتے جاؤ اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہو اس کتاب کے سامنے رکھ کے تم. اور مومنین کے واقعات کو اللہ نے بتایا، نبیوں کے واقعات کو بتاؤ، نبیوں کی قوموں کے واقعات کو اللہ ذکر کیا ہے کہ کیسے کیسے مصیبتیں، کیسے کیسے مشکلات آئے. پھر وہ واقعات اسی لیے ہمارے لیے وہ تمثیلات رہبری کے لیے ہے نا، اسی لیے فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. تو بہرحال یہاں جو بات کہی گئی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ایک تو بات خوف کی آئی، دوسری بات آئی وَالْجُوعِ. جو کے معنی بھوک. بھوک بہت بڑی چیز ہوتی ہے. یہ ایک بھوک ایسی چیز ہے، انسان کو اگر بھوک لگی ہے نا تو بھوک کو جو برداشت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو حرام کو بھی حلال کر دیا اس کے لیے. وہ اگر ایسی بھوک لگی تم کو جان بچانا ہے تو حرام بھی کھا لو، تو اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی بھوک ہے. پھر وہ بھوک کا کیا حال ہوتا ہے. اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 1 مہینہ آپ کی تربیت کروایا روزوں کے ذریعے سے بھوک کا احساس ہونا آپ کو. اب یہ الگ بات ہے کہ اب دبا کے کھا رہے ہیں، آپ کو بھوک ہی نہیں لگ رہی، وہ روزہ نہیں ہوتا. وہ بھوک اسی لیے روزہ رکھا گیا ہے کہ آپ کو روزے ایک چرکا لگنا ہے، آپ کے معدے کو، آپ کو بھوک کا احساس ہونا ہے کہ غذا کی کیا اہمیت ہے. اللہ کی جو نعمت غذا ہے نا، اس کی کیا قدر و قیمت ہے. بھوکے سے پوچھو معلوم ہے آپ کو. آپ پیٹ بھر کیا کھا رہے ہیں سحری میں، آپ دن بھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لیے، تو وہ روزہ ہی نہیں ہے. وہ تو یہ فرمایا کہ والجوعی، تمہیں بھوک سے آزمایا جائے گا. بھوک سے مراد یہ ہے کہ تمہیں افلاس حالات ایسے لائے جائیں گے، افلاس کے لگیں، فخر و فاقے کے دن لائے جائیں گے تمہارے لیے. اچھے خاصے دن چل رہے تھے، تم اچھے کاروبار چل رہے تھے، اچھا بزنس چل رہا تھا، ایک ایسے حالات ہو جائیں گے وہ جو تم کھانے کے لالے پڑ جاؤ گے. افلاس کے دن آ جائیں گے، بھوک اور پیاس کے دن آ جائیں گے تمہارے لیے، آئیں گے اللہ کی طرف سے. تمہارا امتحان جو ٹیسٹ لیا جا رہا تم کو. دیکھیے اب جو آرمی میں جو لوگ ہوتے ہیں نا، دیکھیے آپ ان کو کیسے کیسے جناب ان کو آزمایا جاتا ہے. 2 3 ایک دن کے بھوکا رکھا جاتا ہے ان کو. پھر اس کے بعد چلو آگے بڑھو، بھاگو، بھوکے ہیں بھاگو. ٹریننگ ہو رہی ہے ان کی. کیوں؟ اسی لیے کہ بھائی
اب تو تم دیش میں ہے، اپنے پاس ہے، کھانا پینا سب ہے، جب دشمن سے مقابلہ ہوگا، جب تم کو کھانا نہیں میں کیا کرو گے؟ تم کو عادت ہونا ہے برداشت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جناب مومن کو ہر چیز کا عادی بنا رہے ہیں. اسی لیے بھوک، اور یہ بھوک بڑی برداشت نہیں ہوتی بھائی میرے. صحابہ کرام کے یہ ایام آئے، یہ دن آئے، امتحان لیا اللہ سبحانہ و تعالی. پھر امتحان لینے کے بعد جب امتحان میں کامیاب ہو گئے صحابہ کرام، تو پھر آپ دیکھیں گے دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیا اللہ نے. بڑی بڑی سلطنتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قدموں میں ڈال دیا ہے نا. تو کیوں؟ امتحان. ایک واقعات آتے ہیں اس پہ، صحابہ کرام کی زندگی چونکہ قرآن سے منسوب مربوط ہے پورے صحابہ کی زندگی اصل میں. تو عملی ایمان کیا ہے، ایمان کی روحانیت کیا ہے، تو صحابہ کی زندگیوں کو پڑھنا پڑے گا آپ کو. تو اس میں بات آتی ہے جب اسلام غالب آ گیا، چاروں طرف فتوحات ہونے لگے، تو خیال آیا کہ صحابہ کرام کو، حضرت عمر فاروق کا دور تو بڑا سنہرا دور تھا. ایران فتح ہوا، قیصر و کسریٰ جسے آپ کہتے تھے تاریخ میں. مال غنیمت آ رہا ہے، مسجد نبوی کے اندر ڈھیرے لگے ہوئے ہیروں کے، ادھر سونے چاندی زیورات فلاں لگے ہوئے. خیال ایمان کا کیا ہوتا ہے دیکھیے آپ. حضرت عمر فاروق بس وہ مالی غنیمت مسجد کے صحن میں بچھا ہوا ہے، ڈھیر لگے ہوئے، آپ رو رہے ہیں، آنسو جا رہے ہیں. صحابہ کرام نے پوچھا امیر المومنین یہ تو خوشی کا دن ہے، ہم تو فاتح، ہم تو جیتے ہیں، فاتح ہوئے، ہم غالب آئے ہیں، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس کے پیچھے کیا فکر کام کر رہی تھی وہ ذہن سوچیے آپ. روتے ہوئے انہوں نے کہا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہ چیزیں ہمیں دے سکتا تھا. تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہے اب، اسی لیے چیزیں ہمیں دے رہا، کیونکہ نبی کے دور میں یہ چیزیں نہیں ملی ہمیں. وہ جب نبی تھے راضی تھا اللہ. دیکھیے اب جب بھی راضی تھا اب بھی راضی ہے، لیکن ان کی سوچ کے پیچھے کیا چیز تھی کہ مومن کی سوچ کیسے ہونی چاہیے ہمیشہ، یہ بات بتائی گئی. یعنی کہ آدمی کو خوب آرا کھا رہے ہیں، یہ مارا وہ مارا، تو یہ نہیں، اس کے اوپر سوچنا چاہیے اپنے کو کہ بھائی ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہ بھائی کیا ہو آخر اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ امتحان ہے، یہ کڑا امتحان ہے. اس کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہنا چاہیے. پہلا بات فرمائے کہ خوف، پھر اس کے بعد فرمائے کہ بھوک، افلاس. ایسے ایسے حالات آئے صحابہ کرام کے دور میں. حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات آئی، ہمارے پاس 2-3 دن تک کے لیے کوئی ایسی اتنی بھی غذا نہیں تھی، بس صرف یہ کہ حضرت بلال اپنے بغل میں کچھ دبا کے لائے تھے، وہ غذا. ایسے ایام گزرے کہ کبھی ہمارے گھروں کے اندر 2-3 چولہے نہیں جلے. بھائی ایمان والے اللہ کے نبی موجود ہیں. ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھوک کی حالت یہ ہے، آپ تو سنتے ہیں نا، بھوک سے ایک صحابی آ کے شکایت کرے یا رسول اللہ مجھے اتنی بھوک لگی ہے، غذا نہیں مل رہی، تڑپ رہا ہوں، میں جانا پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہوں. اللہ کے نبی نے اپنا دامن اٹھا کے فرمایا کہ مجھے تم سے زیادہ بھوک ہے اور میں نے 2 پتھر باندھے ہیں. اٹھا کے بتایا آپ نے. تو پھر اللہ کے نبی تھے نا، کیا نعوذ باللہ ناراض تھا کیا؟ بتائیے آپ. جو ٹیم تیار ہو رہی تھی، ان کو جو جناب علی، ان کو جو تیار کیا جا رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ماحول میں امتحان کی زندگی پوری. ایک تو غربت کا امتحان ہے، والجوع نقص من الاموال. تیسری بات فرمائی وہ نقص من الاموال،
یعنی تمہارے مالوں کو، تمہارے مال میں کمی کر کے اللہ آزمائے گا. مال جمع ہے، کم ہوتے جا رہا. اب انسان کی فکر کیا ہے؟ زیادہ ہوتے رہنا ہے، وہ کم ہو رہا. اب نقصان، نقص ہو رہا اس میں. اور ظاہر ہے کہ جو لوگ مال کو روزانہ گنتے رہتے ہیں، اگر ان کا مال کم ہو گیا تو ان کو نیند نہیں آتی رات کو. یہ کیا رہے بھائی، الٹا کم ہو رہا. تمہارے مالوں میں آزمایا جائے گا، مالوں کو کم کر کے آزمایا جائے گا، مالوں کے اندر نقصان کر کے آزمایا جائے گا. اموال والانفس، اور خود تمہارے اپنے نفسوں کے، تمہارے اپنے جانوں کو. مطلب یہ کہ تم کو بیماریوں سے آزمایا جائے گا اور کئی چیزوں سے آزمایا جائے گا. ایک تو مالی نقصان، تمہارا جسمانی بھی نقصان ہوگا، اس میں ہوگا ایسا. دیکھیے آپ حالات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کیسے کیسے ہیں. دیکھیے آپ نفس، اور فرمائیں کہ والثمرات، اور تمہاری کھیتی باڑی، تمہارے باغات کو اجاڑ کے آزمایا جائے گا. تمہاری محنتیں ہو رہی ہے، باغ آ رہے ہیں، پھل ہے، کوئی طوفان آ گیا، پکی ہوئی فصل خراب ہو گئی پوری کی پوری. یہ آزمائش ہوگی تمہاری اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے. اچھا اب آپ دیکھیے یہ امتحان لینے کے بعد اللہ آپ کیا فرماتے ہیں اس کے بعد؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اب جو امتحان دیے جو لوگ اور ثابت قدم رہے اس سارے آزمائشوں میں، اللہ فرماتے ہیں اب یہاں سے تمہارے خوشحالی کے دن چالو. اب خوش بشارت دے دے ان کی خوشی کی. پہلی آیت میں آیا تھا اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر پورے اللہ تعالیٰ آزمائشوں کا ذکر کرنے کے بعد کیا بولا؟ بشر الصابرین. اب جو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اب ان کا امتحان ہو چکا ہے، اب اللہ بول رہے ہیں کہ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بشارتیں ہی بشارتیں ہیں، خوشخبری خوشخبری ہے. یہ معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاص طور پہ یہ شہداء کا ذکر کرنے کے بعد پھر، کیونکہ یہ بھی تعلق جو ہے اب یہ امتحان، ابھی انفس میں کیا مراد ہے؟ ایک تو مالی جانی فلاں فلاں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یہ ایک بڑا نقصان ہے کہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شہادت بھی نصیب فرما دیتا ہے، موت بھی آ سکتی ہے. آخری نقصان کا صحابہ کرام کی کیا حالت ہے، ان کی زندگیوں کو پڑھی آپ کو معلوم ہوگا کیسے کیسے حالات پیدا ہوئے. صحابہ کرام کیسے کیسے مصیبت سے دوچار ہوئے. ایمان لانے کے بعد مکے میں کیسے کیسے تکلیفیں انہیں دی گئی، بیان سے باہر ہے اس میں. پھر یہاں تک اور نقص من الاموال والانفس ساری باتیں آ رہی نا، بھوک آ رہی، جو آ رہی، نقصان آ رہا، ڈر آ رہا، خوف آ رہا، یہ ساری باتیں. اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ اتنا خوف، اتنے حالات پیدا ہو گئے کہ اب ان کو مکہ چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑ دینا پڑا. مکہ چھوڑنے کے معنی کیا ہیں؟ مکے سے اپنی جان بچا کے راتوں رات نکل رہی ہیں. مکہ چھوڑنے کے معنی کیا ہیں؟ مکہ چھوڑنے کے معنی یہ ہیں ان کا آبائی وطن تھا، ان کا خاندان تھا، ان کا قبیلہ تھا، ان کے بچے تھے، ان کے رشتہ دار تھے، ان کے بیویاں تھے، ان کے باغات تھے، ان کی پراپرٹی تھی، یہ سب چھوڑ کے نکل رہی ہیں. مکہ چھوڑنے کے معنی ہجرت جو بولتے ہیں نا اپنے ہجری، یہ ہے. یا تو ہم کو ابھی کچھ ٹھس سے مسیح نہیں ہوا ابھی تک کوئی تھا، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے نا آج دین پہ نہیں ہیں. حالات جو سنگین پیدا ہو گئے. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اگلی آیت 156. تو یہ کون ہے؟ ان کا تکیہ کلام کیا ہے؟ یہ صحابہ کرام جو صبر کیے، جن کو بشارت کی خبر دی گئی، ان کا تکیہ کلام کیا ہے؟ ان کے زبان پہ کون سے کلمات ہوتے ہیں؟
الذین اذا اصابتہم مصیبت، جب ان لوگوں کے اوپر کوئی مصیبت ٹوٹ پڑتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا کہتے ہیں؟ یہ سب اللہ ہی کا تھا، سب اللہ کی تھا، ہم بھی اللہ کے اس کی طرف جانے والے. یہ مال و اسباب سب اللہ کا ہے، ہماری کوئی چیز نہیں، ہماری جان بھی نہیں ہے. کہتے ہیں ہم سب بے شک اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف ہم کو لوٹ کے جانا ہے. کوئی نقصان ہوا تو ہونے دیجیے. تھوڑی دیر کی پریشانی ہوگی، لیکن مال کا نقصان ہوا ہے. مال جیسے آیا تھا وہ چلا گیا، تو پھر ہم بھی چلے جائیں گے، ہم بھی جائیں گے نا. وہ کوئی ایک صاحب بڑی پیاری بات بتائے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کا قول سنا رہے تھے. وہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی تو ایک تمثیل دیا کرتے تھے. انہوں تمثیل یہ دیا کرتے تھے کہ بھئی ہم جا رہے ہیں، آپ کوئی بس میں بیٹھ رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھ رہے ہیں، تو سامان تو ہم پہلے ڈال دیے ہیں، پھر اس کے بعد ہم چلیں گے. سامان تو ہم پہلے ڈال دیا، ہم سامان ہمارا چلے گیا، اب ہم بھی جاننے والے ہیں. یہ نظریہ ہے. اب اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں. اب یہ بھی ایک امتحان ہے کہ انسان کے پورے مصیبت آ رہی تو دیکھیے آپ بولتے بے شک سب ہم اللہ کی طرف جانے والے ہیں. اب اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں ہو گیا یہ توحید خالص ہے. یہ کلمات موحد کے کلمات ہیں، یہ خالص ایمان کے کلمات ہیں. یہ شرک کی جڑوں کو کاٹ دینے والے ہیں. کیوں؟ مشرک کیا کرتے ہیں؟ کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی درد آتا ہے تو وہ غیر اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں. جا کے وہاں ان کی پوجا کرتے ہیں، ان کی منتیں مانگتے ہیں، ان کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں. سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کو جناب علی ہماری حالت سدھار دیں گے یہ لوگ ان سے. تو ظاہر کہ جو مومن ہوگا وہ کیا کہ نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، نہیں سب اللہ ہی کا ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں. یہ اللہ کا مال تھا، اللہ لے لیا، اللہ ہم کو بلا لے گا پھر. یہ دعویٰ ہوتا ہے. اچھا اب یہ آیت ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ کسی کے انتقال کی خبر پہ پڑھتے ہیں. اچھا انتقال کی خبر پہ آپ پڑھتے ہیں یہ آیت، اس میت کے لیے یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آیت جناب، اس میت سے کوئی تعلق ہی نہیں اس آیت کا. اور کرو اپنا اس کے لیے دعا ہے، اس میں نہیں کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ کیا ہے اس میں؟ اس کا ذکر ہی نہیں ہے، ہمارا ذکر ہے. یعنی وہ نہ گیا نا اپن سوچ لیں نہیں ہم سب اللہ کے ہیں، ہم کو بھی جانا ہے. انہیں تو دکھا رہا یہ تو ہو گیا، نکل گیا انہیں اپنے سے پہلے، چھوڑو آپ. ہمارے لیے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف جانا. یعنی اس میت کے لیے کوئی دعا ہی نہیں ہے اس کے اندر، اپنے لیے ہے یہ. یعنی اس کو جانے والے کو دیکھ کے اپن بول لینا مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی جانا ہے. اب یہ ہے اس آیت میں. ہم خالی بولتے ہیں کہ میت کے لیے مر گیا، اس کا کچھ ہے تو نہیں اس میں ذکر، اپنا ذکر ہے یہ. اس میں آدمی کو یہ بات بتا دی کہ یہ کہ تم کو بھی جانا، یہ نہیں اڑے گا نہیں، تم کو بھی جانا ہے. یہ بتا رہی آیت مبارکہ ہے. راجعون الیہ راجعون. راجعون کے معنی کیا ہے؟ پلٹ کے واپس جانا. واپس جانے والے کو راجعون کہتے ہیں. واپس ہونا ہے آپ کو، ریٹرن ٹکٹ کٹا کے دیں ہم لوگ آنے جانے کا بھی، یہ وہ ہے. پہلے لکھتے تھے پرانے زمانے میں، یاد ہوگا آپ کو، جوابی خط بول کے، نہیں یاد ہے؟ جوابی خط رہتا تھا، ایک خط لکھ کے آپ بھیجتے تھے، اس کے ساتھ ایک سادہ خط رہتا تھا تاکہ وہ اس کو خط لینے کی ضرورت بھی نہ پڑے، فوری لکھ کے بھیج دے یہی خط پہ. تو جوابی خط، یہ جوابی خط ہے، یہ جوابی خط ہے. یہ واپس جانا، اللہ تعالیٰ ہم کو بولے بھیج رہا ہوں. بھیج رہا ہوں کے معنی یہ خط لکھ دیے آپ، بھیج
چلا واپس آنے کا بھی خط آپ کو دے دیا گیا کہ وہ خط ہے قرآن، اب واپس آنا ہے تم کو، اب پڑھو اب قرآن، تم یہ خط پڑھ کے آؤ، کیا کرنا ہے تم کو، خط پڑھو تم، اب یہ قرآن پڑھ کے آئیں گے تو تم کامیاب رہیں گے، پھر نہیں پڑھیں گے نہیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا، مصیبتن کا لفظ لایا گیا ہے، مصیبتن، مصیبت عربی میں اردو میں بھی، جب مصیبت آتی ہے ان کے اوپر تو ان کا جو کلمہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ قالو، کہتے ہیں وہ، انا للہ، بے شک ہم سب اللہ ہی کے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ یہ بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا یہاں پہ، سب جانے کے لیے آئے، کوئی بھی رہنے کے لیے نہیں۔ بھائی ایک صاحب نے کہا کچھ بڑا بزنس کرنا ہے کوئی اچھی تو بھائی رسک لینا پڑتا، میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے، انسان جو پیدا ہوا اپنے ساتھ رسک لے کے ہی پیدا ہوا، یہ کیا بول، ہاں موت کا رسک ہے، وہ جب پیدا ہوئے نا تم کو وہیں سے رسک شروع ہوا ہے موت کا تمہاری، نہیں پیدا ہوا تو معلوم نہیں ہو سکتا کہ پیدا ہوتے ہی مر جائیں گا، یہ رسک تو لگا ہوا ہے آپ کو، نہیں رزق تو انسان کی زندگی پوری لگی ہے، یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں رزق دے کے ہی پیدا کیا ہم نے تم کو، ساتھ میں موت تمہارے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، وہ کبھی بھی کسی بھی مقام پہ آ سکتی ہے، تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا اور ہم تم کو پھر واپس بلا لیں گے ہمارے پاس۔ اسلام کا یہ بنیادی تصور ہے، یہ مرنے کے بعد، اور سب سے اعلیٰ ترین جو مقام ہے وہ شہداء کا ہے، یہاں جو بتا دی گئی ان کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ وہ مرے نہیں زندہ ہے، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے تم نہیں سمجھ سکتے، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل میں تم نے مردہ مت گمان کرو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ کے پاس زندہ اور کھاتے پیتے رزق میں مست اور مگن ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اللہ کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ بات اس کے بعد کے جو جملے اور اہم ہیں وہ کیا ہے؟ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، نہ صرف رزق آ رہی بلکہ اللہ نے اپنے فضل سے وہاں پہ ان کو جو کچھ بھی دیا ہے اس میں بڑے مست اور مگن ہے وہ۔ ہاں تم مردہ سمجھ رہے لیکن اللہ نے ان کو جو کچھ عطا کیا ہے اس میں بڑے فرحین، بڑے خوش ہیں، وہ مست اور مگن ہے جو کچھ اللہ نے انہیں نوازا ہے وہاں پہ، جو کچھ بھی ہے وہ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ۔ اب آپ دیکھیے یہ شہداء ہے، وہ خوش ہے اور ہم ماتم کر رہے ہیں شہیدوں کے اوپر، یہ کیا بات ہو گئی بھائی؟ ہاں شہادت ماتم کرنے کا نام نہیں ہے، شہادت نام ہے آرزو کرنے کا، اللہ ہمیں وہ زندگی دے، آرزو کرنے کا نام ہے، ماتم کرنے کا نام نہیں ہے۔ ماتم کس پہ کیا جاتا ہے؟ ماتم وہ قومیں کرتی ہیں جن قوموں کے پاس مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور نہیں ہے، وہ روتے دھوتے ہیں، ارے مر گیا، جلا دیا، کر دیا، اب کائن نہیں، یہاں تو مرا ہی کائن ہے، یہاں منتقل ہوا، ٹرانسفر ہوا، ادھر سے ادھر چلا گیا، مرنے کا تصور ہی نہیں ہے۔ وہ ہمارے پاس بھی جو مرنے کے بعد 3 دن اس کو غم کی اجازت دی گئی، کتنے دن؟ 3 دن۔ اچھا اب یہ جو 3 دن غم کی اجازت دی گئی ہے نا، یہ کیوں دی گئی؟ کیا میت کے لیے غم کی اجازت ہے؟ نہیں ہے، یہ موت کے اوپر غم کی اجازت نہیں ہے 3 دن کی، یہ غم جو صرف جدائی کے غم کی اجازت ہے، جدا ہو گیا آپ سے، وہ کل تک ہمارے درمیان میں بیٹھ رہا تھا، اب جدا ہو گیا، بھائی چلے گئے آپ، یہ ہے نہیں۔ وہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ وہ باہر سے ویزے آتے تھے، کپور 30-40 سال کی بات بتا رہا ہوں میں، جب ویزے آتے تھے تو لوگ جاتے تھے، ابھی تو نہیں تھا نا مسئلہ معاملہ، وہ لوگوں کو رولوے پہ آ کے پھول کے حرام پہناتے تھے، بیٹا جا رہا یا شوہر جا رہا، سب روتے تھے وہاں پہ، کیونکہ مر گیا بول کے رو رہے تھے انہوں، نہیں جدا ہو گیا بھائی، اب تک تھا ہی نہیں، سنیں جدا ہو رہا ہی نہیں، یہ جدائی کا غم ہے 3 دن، موت کا نہیں ہے، وہ زندے ہیں، مردہ نہیں ہیں،
سمجھ میں آ رہا؟ اور ماتم وہ کرتے ہیں جو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مر گئے. اب جیتے بغیر خم کو دبک لیجیے، مرنے کے بعد کیا حالت ان کے گھروں کی، کیا حالت ہوتی ہے. اسی لیے بولا تم کو غم نہیں کرنا ہے. غم نہیں کرنا ہے تو تمہاری فکر کیا ہونا ہے؟ تمہارے غم کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی جانا ہے. جب یہ آپ سوچ لیے تو پھر آپ غم نہیں کرتے. مجھے بھی جانا ہے. موت کسے آ رہا ہے؟ موت کون بچائے، کون بچے گا؟ کوئی نہیں بچے. نبیاں نہیں بچے. کل نفس ذائقۃ الموت. جب وہ پیدا ہوا ہے تو پیدائش کے دوسرے معنی کیا ہے؟ پیدائش کے دوسرے معنی یہ ہے انہیں اگر پیدا ہوا تو اس کو مرنا لازم ہے نا. یہی معنی نکلتے اس کے. جو پیدا نہیں ہوا موت بھی نہیں اس کی، جو پیدا ہوا تو لازم ہے اس کے لیے موت ہے. یہی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمایا. بہرحال وہ ایک صاحب جوک بھی بنائے تھے، جوک میں بات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی رو رہے ہیں، رو پیدا ہوا تھا کہ بھائی موت ہوگا. میں نے مرا کئی چھو مرا، کیا ہوا تھا اس کو؟ کوئی بولتے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، کوئی یہ ہوا تھا، کوئی وہ ہوا تھا. سب بازو رکھے اور پیدا ہوا تھا، مر گیا، ختم. ہاں اب وہ سب تمہارے ڈھکوسلے ہیں. وہ یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، یہ نہیں، ویسا کچھ بھی نہیں ہے. ہزار باتوں کی ایک بات ہے، وہ پیدا ہوا تھا، مر گیا، بس ختم ہو گئی بات. وہ سب ڈاکٹروں کی اپنی ڈکشنری ہے، اس کو یہ ہوا تھا، وہ نہیں ہوا تو نہیں مرتا. انہیں کیا بات نہیں. بات یہ ہے کہ مرا اس لیے وہ پیدا ہوا تھا. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو جو پیدا ہوا اس کو مرنا ہے. اسی لیے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مستحضر رکھو موت کو. یہ قبرستان سے گزر رہے ہیں تو کیا بات کہی، دعا سکھائی ہے نا آپ کو. سلامتی ہو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے، تم چلے گئے، ہم بھی آنے والے ہیں. کیسے الفاظ ہیں دیکھیے آپ. کیا دعا ہے؟ اہل القبور سلام علیکم. اس کے بعد جو جملے آتے ہیں حدیث میں، اس میں میت کے لیے کہ تم ہم سے آگے نکل گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. نحن بالاثر، ہم پیچھے آنے والے ہیں تمہارے. یہ تصور دیا گیا آپ کو کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا 56 ہو گئے. دیکھیے اب آپ اللہ تبارک و تعالی اب اپنے انعامات، اب اس کو آپ دنیا کی زبان میں کیا کیا کہہ سکتے ہیں. کامیاب ہوئے سب لوگوں کو نوبل انعامات مل رہے ہیں، کبھی اس کو مل رہے ہیں، کبھی وہ مل رہے ہیں، کیا کیا کی ڈگریاں ہیں نا. اللہ اپنی طرف سے ڈگریاں دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی وہ لوگ ہیں جن کا ذکر ابھی ہوا پیچھے. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ان کے اوپر اللہ کی خاص رحمتیں برس رہی ہیں ان لوگوں کے اوپر. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. اس سے ہی لوگ، سب کے لیے نہیں ہیں. وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانے ہوئے عربی کے جو الفاظ آتے ہیں نا، اس کے جو ہے نا اسے کہتے ہیں حصار. حصر کے الفاظ کے، حصر کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک 50 آدمی ہے، 50 آدمی سے 10 آدمی کو آپ چھانٹ لیے جو کامیاب لوگ ہیں، تو 10 آدمیوں کو کاٹ لے گئے. اب جو جگہ پہ کاٹتے اس کو کاٹ دیے، ان کو الگ ایک گھیرے میں لے لیے آپ. یہ کامیاب لوگ ہیں. اللہ بول رہے ہیں کامیاب لوگ اب یہ ہیں اولئک علیہم صلوات. یہی وہ لوگ ہیں ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں، نہیں خاص قسم کی رحمتیں ہیں. ایک تو رحمت کا لفظ آتا وہ بھی رحمت کے معنی، لیکن صلواتن میں کیا بات ہے؟ دیکھیں نبی کے لیے استعمال ہو، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہی ہر مومن کے لیے استعمال ہوگا. آپ خاص قسم کی رحمت اللہ کی ان کے اوپر ہوگی، من ربی، ان کے رب کی طرف سے، اور پھر عام رحمت بھی ان کے لیے ہے. اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ. ڈگری اللہ دے دیا، سند دے دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا. یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پہ قائم ہیں. اب ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی مفتی بولے بھائی انہیں ہدایت والا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. آپ اللہ کی طرف سے ہدایت پہ ہیں. اللہ آپ کو دے دیا سرٹیفکیٹ، اللہ آپ کو فتویٰ دے دیا کہ بھائی یہ لوگ ہیں ہدایت پہ، کامیاب یہ لوگ ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المحتدون. اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پہ ہیں، ہدایت پہ قائم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرمائی. تو بہرحال
یہ شہادت کی جو بات کہی گئی ہے نا، اب یہ مہینہ محرم کا چل رہا ہے، اس کو غم کا مہینہ بنا دیا ہم. کئی کو غم بھائی، کہ نعوذ باللہ حضرت حسین مر گئے کیا؟ زندہ نہیں ہے انہوں؟ ہاں ارے بھائی زندہ ہیں، اللہ بول رہا زندہ ہے، اور پھر کھاتے پیتے مست مگن ہے فرمایا. اور پھر یہ بات بھی بولا فرحین بما آتاہم اللہ من فضل ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفہم اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون. ارے بھائی وہ تو مست اور مگن ہیں، بڑے خوش ہیں، بات یہاں تک ہی نہیں ہے. اللہ بولا ابھی ان کے پیچھے لوگ باقی رہ گئے، ان کے پیچھے جو لوگ باقی رہ گئے ان کے ساتھ نہیں گئے، ابھی نہیں ملے، ان کا بھی استقبال کر رہے ہیں. وہ لوگ ویلکم کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارے لیے انتظار کر رہے ہیں ہمارا، تم بھی آؤ خوشیاں منانے آؤ. یہ اللہ بول رہی ہے، وہ لوگ ہمارا انتظار کر رہے ہیں. کس کا؟ ہمارا. اور ہمارے لیے ویلکم کے لیے وہاں پہ استقبال کر کے کھڑے ہوئے ہیں، استقبال کرنے کے لیے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں خوش آمدید کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ماتم کر رہے ہیں ان کا. کیوں ایسا ہوا؟ بھائی تم تو چلے گئے، ہم کو ہمارا انتظار کیوں کر رہے؟ ہم کو رہنے تو تھوڑا یہاں. نہیں، تصور بتا رہا ہوں میں آپ کو. ماتم نہیں، کلیئر ہے قرآن میں بات. ہمارا انتظار کر رہے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، ملے نہیں ابھی. ان کے ساتھ جا کے وہ شو بھی کر اللہ کے راستے میں آئیں گے شہید ہو کے، تو وہ جناب ہمارا استقبال کریں گے وہاں پہ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعامات و اکرامات تھے ان آیات کے اندر. بڑی پیاری آیات ہیں یہ. دیکھیے ایک مومن کی کامیاب زندگی کے لیے یہ آیات کے اندر بڑی ہدایات دی گئی ہیں. اور قرآن کا ایک معجزہ ہے یہ. کیا معجزہ ہے؟ قرآن جب بھی کوئی بات کرتا ہے نا، آپ کے دلوں کے تاروں کو چھیڑتا انہیں. وہ قرآن نہیں جو آپ کے دل پہ اثر نہ کرے. یا پھر کوئی قرآن اس انداز میں پڑھ رہا، اس انداز میں سمجھا رہا جو آپ کے اوپر آپ کو ٹچ نہیں کر رہا قرآن، تو وہ قرآن نہیں ہے. پھر وہ انداز نہیں ہے قرآن کا. قرآن کا انداز یہ ہے کہ قرآن پڑھنے کے بعد قرآن ٹچ کرنا آپ کے دل و دماغ کو، تو وہ قرآن ہے. پھر ایسا نہیں ہے خالی انہیں پڑھ لیا، انہیں پڑھ لیا، برخاست پڑھ لیا، خطاب بند کر دیے، پڑھ لیا، اس کے بعد خالی ثواب مل گیا، پڑھ لیا، اس کی بخشش ہو گئی، پڑھ لیا یہ ہوگا. یہ نہیں ہے. یہ سب یہ سارا معاملہ جو ہے نا قرآن کے غیر قرآنی تصورات ہیں جو ہمارے پاس آ گئے. ابھی ہمارے پاس ہے کہ وہ مر گیا تو اس کی زیارت چل رہی. اچھا امام حسین شہید ہو گئے کتنے دن ہوا؟ 1400 سال ہو گئے. سمجھ میں آ رہا؟ تیسرے دن زیارت ختم. ان کی زیارت 1400 سال سے چل رہی ہے. اب ان کا 10واں بھی چل رہا، 40واں بھی چلتا ان کا. یہ 14 سال سے چل رہے ہیں. اب یہ مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں، ہے نا. ان کو مار رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں. اپنے تصور میں ہم جو ہر سال ان کو مار رہے ہیں، زندہ کر رہے ہیں، اس کو مار رہے ہیں، پھر ان کی زیارت بڑھ رہے ہیں، مار رہے ہیں، پھر ان کو دفنا کے تیسرے دن. اب تیسرے دن زیارت کے معنی کیا ہوئے؟ معنی یہ ہوئے کہ ان کو دفن کر دیا گیا. تو آپ ہر سال یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. آپ نہیں، دفن کر رہے ہیں ان کو، پھر زیارت کر رہے ہیں. اور یہ زیارت کہاں سے آ گیا آپ کے پاس؟ یہ یہاں سے آیا آپ کے پاس. زیارت 10واں 40واں برسی کوئی تصور ہی نہیں ہے اسلام کا. اور اتنا عام ہے ہمارے پاس جناب علی، پوچھو مت. فوری مرتے ہی قبرستان میں زیارت کا اعلان ہو جاتا. سمجھ میں آ رہا؟ بولے مرحوم کے گھر کے اوپر زیارت ہے. اب آج کل تو زیارت میں بریانی پک رہی، مرغ کی پکڑی، یہ پکڑی، وہ پکڑی. زیارت غم کا دن ہے. بکرے بھی کٹ رہے ہیں بھائی، بکرے بھی کٹ رہے ہیں. وہ بیچارے غم زدہ ہیں. ارے بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چاہے وہ پیسے والے رہتے کوئی بھی نہیں، ان کے گھر سے جنازہ نکلا وہ لوگ غم میں ہیں. آزو بازو والوں کو حکم ہے کہ تم ان غم زدہ گھر کے لیے اپنے گھروں سے کھانا پکا کے بھیجو ان کے گھر میں. اور الٹا قصہ آ گیا، وہی جناب علی وہیں جا کے ہم کھانا کھا رہے ہیں دستر میں ان کے گھر میں جا کے. اس سے زیادہ اور کیا ہونا ہے یارو؟ کوئی عقل ہے کچھ تو بھی آخر؟ ہاں تھو ہے نا اس کے اوپر. میت کا گھر وہاں جا کے آپ کھا رہے ہیں. چلو پیسے والے اس سے بیچارے غریب غربا ہے، انہوں مر گیا، اس کے گھر کے اندر پریشانیاں کیا ہوں گے؟
اس کے بچے چھوڑ کے گئے یتیم ہے, گھر کا کرایہ دینا ہے اس کو, وہ ہے. اب وہ ظاہر ہے کہ کتنے پریشان ہیں وہاں پہ اس کے لیے. اب ماحول کو, معاشرے کو دیکھ کے بیوی کیا کرتے, کچھ تو بھی زیارت کھلا دیتی, کچھ تو بھی بھائی نہیں تو مردے کو تکلیف ہوئی روح کو, بلکہ وہ تصور بنا دیا بمبنوں کے ویسا. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا انو کھائے تو اس کی روح کو سکون ہوتا کہتے, یہ کیا بات ہے یار؟ کون ہے انو؟ ہاں, پیٹ ان کا بھر رہا, انو مست مگن ہے, اور مرحوم کو جو ہے نا روح کو سکون مل, انو کھائے تو اس کو سکون ملتا. ارے کھانے کے کیسے کیسے ڈھنگ بنا لیے یار تم, کھانے کے ڈھنگ. ارے تم سے تو پاکٹ مار اچھا ہے نا, تمہارے ویسا ایسا کام نہیں کر رہا انہیں. اور ہماری حالت کیا ہے کر کے پورا یہ سب, یہ کیا کہتے, یہ زیارت کہتے, وہ 7واں کہتے, وہ 10واں کہتے, وہ 40واں کہتے, وہ برسی کہتے. یہ سارے کے سارے مشرک قوموں کے جناب علی یہ پورے ان کے طور و طریقے ہیں جو ہم کر رہے ہیں آج آ کے. سمجھ میں آ رہا؟ اچھا کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہو رہی, ارے بھائی قبر کے پاٹھر کے اعلان کرو کہ بھائی یہ صاحب تو مر گئے, وہ کرایہ کا گھر تھا, اس کے بچے یتیم ہیں, اب جناب علی یہ مرحوم اب بیوہ, اس کا کیسا انتظام کریں گے ہم لوگ, یہ اعلان کرو نا بھائی. آپ یہ کرو, ضرورت ہے اس کو, اب بچے یتیم ہے اس کے اسکولوں سے نکال دیں گے لوگ. یہ اعلان کرو بھائی ہم لوگ کچھ بیٹھیں گے, آئیے آپ لوگ تیسرے دن, 3 دن سے جو غم کا مسئلہ ہے تو ایک چوتھے دن ہم بیٹھیں گے, بیٹھ کے جناب علی یہ گھر والوں کے لیے کچھ ہم جناب علی کریں گے, ہم اس کے بچوں کا مسئلہ ہے, بیوہ کا مسئلہ ہے. یہ ہے الٹا ہے یہ اعلان کیا کر رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کوئی میت آ جاتی, جنازہ آ جاتا, تو کیا اعلان ہوتا معلوم ہے آپ کو؟ اعلان کیا ہوتا؟ کوئی میت آ گئی تو آپ اعلان کرتے یہ میت کے وارث کون ہے, بولتے ہم ہیں. اس کے بعد پوچھتے کہ یہ میت کسی کا قرضہ باقی ہے کیا, اگر ہے تو اس کا قرضہ ادا کرو, قرضہ اگر نہیں ادا کریں گے تو میں نماز جنازہ نہیں پڑھا تھا اس کی. بولا کوئی نہ آج تک بولا, خالی بول رہے زیارت ہے اور کھانے کے لیے. کوئی بولا ہے؟ بولا کیا بولو. اور یہ میں جو بات بول رہا ہوں نا, کوئی اختلاف نہیں ہے, یہ ہر مسلک ہر حدیث میں ہے یہ بات. میت آتی تو اعلان کرتے آپ بھئی یہ میت کسی کا قرضہ باقی ہے کیا, پہلا سوال ہوتا. دوسرا یہ ہوتا یہ میت کوئی جائیداد چھوڑ کے مری کیا, یعنی سی کوئی جائیداد ہے کیا, اگر وہ قرضہ باقی ہے تو وہ جائیداد بیچ کے اس کو دے دیو. آپ یوں کرتے فرما, یا کچھ بھی نہیں چھوڑ کے مرا, کچھ بھی نہیں ہے مگر قرضہ باقی ہے, تو اللہ کے نبی بولتے کہ یہ تمہارا بھائی ہے مرا ہوا, تم کون ہے اس کے قرضے کی ذمہ داری لینے والے. کچھ صحابہ آ جاتے یار سو ہم لیتے ہیں, تو چلو نمازہ پڑھاؤ اب جنازہ. ارے یہ طریقہ تو یہ تو دفن کر کے رکھ دیا, الٹا کھا جا رہے ہیں. اب کیسا ہوں گا بھائی, کوئی ممبر سے بھی بات نہیں بول رہا اس کی, کوئی تقریر میں بھی نہیں بول رہا اس بات کو. اتنی یعنی سمپل بات ہے اسلام میں, ہر جنازے کے متعلق اللہ کے نبی نے بات فرمائی. پھر اس کے بعد جب مال غنیمت آنے لگا, جمع ہونے لگا, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر یہ میت قرضہ ہے کسی کا اور کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس دینے کے لیے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اب ہم اس کو ادا کریں گے, جو بھی قرض ہے آؤ لے ہو یہاں پہ. یہ ہے. آپ کیا کر دیے, ہم سب معاملہ گڑبڑ کر دیے الٹا. پھر کہاں سے وہ اسلام کہاں ہے, وہ دین کہاں ہے, اب کہاں ہے بتائیے آپ. کچھ بھی نہیں ہے بھائی, اللہ محفوظ رکھے. ہماری جو حالت آج ہو رہی ہے نا, جو ذلیل ہو رہے ہیں دنیا میں, وہ وجہ اس کے وہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اسلام کو آڑ بنا کے ہم کھا رہے ہیں الٹا. اسلام دین کے لیے خرچ نہیں کر رہے, دین کو آڑ بنا کے کھا رہے ہیں ہم, دین کا نام لے کے کھا جا رہے ہیں, جیسا یہودی کھاتے تھے. اللہ بولا اللہ کی آیت کو مت بیچ کے کھاؤ, یعنی دین کو مت بیچو, ہم کھا رہے ہیں بیچ کے. باضابطہ آج دین کو بیچ کے کے معنی کیا, یہی معنی ہے کہ دین کی اصل تعلیمات کو چھوڑ دیے, دوسری تعلیمات آپ جناب علی کھا رہے پی رہے, بستے ہیں یہاں پہ. وہ بھوکے ہے کیا ہے کیا نہیں, کیسے ان کا گھر کیا ہے, کیسے بچے یتیم ہو گئے, کسی کی آنکھوں میں پانی نہیں آ رہی, کسی کے غم نہیں ہو رہا, سمجھ میں آ رہا, کوئی بھی پوچھ کے نہیں دیکھ رہے, بس ختم. جس دن اس کے بعد برخات بیچاری کیسی ہے کیا ہے, روڈ پہ آ گئی کیا ہو گیا, اس کے بچے کدھر چلے گئے, کہاں چلے گئے, بھیک مانگتے چلے گئے, چورستوں پہ چلے گئے. بھائی کون ذمہ دار اس کے, کون ذمہ دار؟ اس کے ذمہ دار ہم ہیں, معاشرہ. یہ کون بھی نہیں پوچھ کے دیکھ رہا اس کو,
بڑے بڑے تقریراں بڑے بڑے واضح ہو رہے ہیں پیر دیکھے تو. ارے بھائی پہلے یہ ہے اصل میں، یہ کرو آپ، یہ ہے اصل معاملہ میت کے ساتھ ہمدردی، یہ ہے. یہاں پہ الٹا مسئلہ ہے یہ. تو بہرحال یہ آیات ہے، آپ پڑھیے اس کو، بڑی اہم ہے، چونکا دینے والی ہیں یہ آیات آپ کو گھر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے جو کچھ بھی کہا اور سنا اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم بالقرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات وذکر الحکیم. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.